راز وفا اسلم مایا خان قسط نمبر 12۔ بابا، آپ آج ناشتے کے لیے نیچے کیوں نہیں آئے؟ ضحیٰ شاہ ولید شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے بولی، جہاں ولید شاہ سامنے بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ میری بیٹی، میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ولید شاہ ضحیٰ کو ہمیشہ کی طرح اپنی فکر کرتے دیکھ محبت سے بولے، بابا آپ اداس ہیں؟ ضحیٰ ان کے لہجے میں اداسی آسانی سے بھانپ چکی تھی۔ کاش میری ان کمزور ہڈیوں میں جان ہوتی، کاش میں اپاہج نہ ہوتا، تو آج میں ساحل کو ثابت کرتا کہ میری بیوی اور اس کا باپ دونوں پاک کردار ہیں۔ یہ سب سازش تو کسی اور کی تھی۔ اتنے عرصے پہلے جو ہوا اور 4 سال پہلے وہ سب سازش تھی۔ ولید شاہ نم آنکھوں کے ساتھ ماضی کو یاد کرتے بولے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میری زہرا کہاں ہے بیٹا۔ میرا دل آج بھی کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ولید شاہ ضحیٰ کو چپ دیکھتے مزید کہنے لگے، ایک وہی تو تھی جس سے بات کرتے وہ اپنا غم ہلکا کرتے تھے۔ بابا، مجھے بھی پہلے اپنی چھوٹی بہن کو ڈھونڈنا ہے، پھر ایک ایک اس انسان کو سامنے لانا ہے جو اس سب میں شامل تھا۔ یقین رکھیں آپ ضحیٰ شاہ کسی ایک کو بھی چھوڑے گی نہیں۔ ضحیٰ شاہ نے کسی گہری سوچ میں گم ہوتے گہرا سانس لیتے بولی، اس پر بہت ذمہ داریاں تھیں جو اسے ایک ایک کر کے پوری کرنی تھیں۔ وہ 28 سالہ لڑکی ہر لحاظ سے میچور تھی۔ بابا پلیز مجھے آج آپ خود بتائیں کہ اس دن آخر ہوا کیا تھا جب ماما اور انکل کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ضحیٰ نیچے کارپیٹ پر بیٹھی پوچھ گئی۔ ضحیٰ میں ایک ایک چیز بتاؤں گا بیٹا، لیکن ابھی نہیں۔ اس دن کا سوچتے ہی ولید شاہ کے آنسو گال پر گرے۔ اس دن انہوں نے اپنا دوست اور زندگی دونوں کھوئے تھے، اور الزام بھی ان پر ہی آیا تھا۔ نہیں بابا پلیز ابھی۔ ضحیٰ ولید شاہ کے آنسو نرمی سے صاف کرتی آج ضد کر گئی۔ اسے کچھ نہیں پتا تھا کیونکہ وہ تب محض 3 سال کی تھی جب وردھر شاہ اس کی ماما کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ میں اور ساحل علی خان، ساحل کے بابا، دونوں بچپن سے دوست ہیں، بلکہ دوست کم اور بھائی زیادہ۔ اتنا زیادہ پیار تھا کہ ساحل اور ابرار کا تو مقابلہ ہی نہیں۔ ہم بچپن سے ایک گاؤں میں رہے، ایک اسکول، کالج بھی میں پڑھے، یہاں تک کہ باہر بھی دونوں ایک ساتھ گئے۔ اتنی ایک دوسرے میں جان بستی تھی کہ میں نے ابا جان سے لڑ کر مقدس کی شادی بھی اسی سے کروا دی، جس پر وہ دونوں ماشاءاللہ سے خوش تھے۔ ایک دن، علی یار دھیان سے گاڑی چلا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ایک دم علی خان کو بریک لگاتے دیکھ ولید شاہ منہ بناتے بولے، یار وہ دیکھ۔ جس پر علی خان اپنی گاڑی کے سامنے گری لڑکی پر اشارہ کر دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ جلدی سے باہر نکلتے۔ آپ ٹھیک ہیں محترمہ؟ آپ کو کچھ
ہوا تو نہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ دونوں ہی باری باری پوچھنے لگے، لیکن وہ کچھ بولنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ آپ نے کچھ نہیں بولنا تو اٹھ کر کہیں اور بیٹھیں، ہمارا وقت تو نہ ضائع کریں۔ ولید شاہ نے اسے نہ بولتے دیکھ خوف سے کہا۔ وہ ایک بڑی سی سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی نوکر بنا لیں، مجھے کچھ بھی کر لیں، بس اپنے گھر لے جائیں۔ وہ مجھے کچھ کر دیں گے پلیز۔ وہ لڑکی ایک دم گر گرا کر ایسے رونے لگی جیسے کوئی بھوکا کھانے کے لیے روتا۔ ہے اجڑی حالت، بکھرے ہوئے بال، آنکھیں سوجی ہوئی، کھوپڑیاں ایسا کہ کوئی بھی دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ لیکن ولید شاہ اتنی بات کہتے رکے۔ وہ ایسے تھے جیسے ان لمحات میں کھو گئے ہوں، ایک گہری سوچ جو سب سے دور لے گئی ہو انہیں۔ لیکن کیا بابا؟ زوہا شاہ انہیں چپ دیکھتے سوالیہ لہجے میں بولی۔ اسے آگے مزید سننا جاننا تھا، لیکن اس لڑکی کی آنکھیں اور چہرہ ایسا تھا جیسے کوئی حور ہو، باریک ہونٹ، پھولی ہوئی لال ناک، موٹی موٹی آنکھیں جو آنسوؤں سے لبریز تھی۔ اس قدر خوبصورتی کہ انسان اپنی حالت کو بھول جاتا۔ دیکھیں محترمہ، آپ کہیں اور جا کر بیٹھیں، پلیز ہمارا راستہ چھوڑیں۔ علی خان نے اس لڑکی کی بات سنتے حیرت سے کہا، جبکہ ولید شاہ سن تھے۔ وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ اٹھیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ ابھی وہ لڑکی اپنی بات مکمل کرتی کہ ولید شاہ نے سنجیدگی سے کہا، ایسی سنجیدگی جس میں کوئی عزم ہو۔ کیا ہو گیا ہے شاہ یار؟ ایسے کیسے ہم جوان لڑکی کو ساتھ لے کر جائیں؟ پہلے کم دشمن ہیں جو اسے لے جا کر اور مصیبت گلے ڈالے۔ علی خان نے ولید شاہ کی بات سنتے انہیں جھڑک کر کہا، چکر خان، اور آپ چلیں گاڑی میں بیٹھیں۔ ولید شاہ نے اس لڑکی کو کہتے علی خان کو دیکھا۔ تو پاگل ہے شاہ؟ علی پھر سے کچھ کہتا کہ ولید شاہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مطلب صاف تھا، آنا تو آ، ورنہ جا تو بھی نکل۔ تو مجبوراً علی خان انہیں گالیاں دیتے بیٹھے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی وہ لڑکی ابھی تک مسلسل کانپ رہی تھی۔ کسی کا ڈر ایسے تھا جیسے دل میں بیٹھ گیا ہو۔ نکاح کریں گے مجھ سے محترمہ؟ ولید شاہ جان پہچان جانے بغیر سامنے گاڑی میں مرر میں پیچھے بیٹھی لڑکی کو دیکھتے بولے۔ لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا، جبکہ آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ علی خان جو اپنے غصے کو ٹھنڈا کر رہے تھے کہ ایک دم اپنے ہاتھ کا مکہ ولید شاہ کے گال پر مارا، جس پر ولید شاہ بمشکل گاڑی سنبھال گیا، اور اس لڑکی کی چیخ بے ساختہ تھی۔ آپ نہیں ڈرے محترمہ، یہ جاہل ہے۔ اس لڑکی کو اور بری طرح ڈرتے دیکھ ولید شاہ
نے پھر ان بھیگی نم بڑی پلکوں والی لڑکی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ اس 10 منٹ میں پہلے آئی لڑکی کے سامنے اپنے پرانے دوست کو جاہل کہہ چکا تھا۔ نکاح کریں گی؟ گاڑی میں پھر خاموشی کو دوبارہ اسی سوال نے توڑا۔ وہ لڑکی اب بھی چپ تھی، البتہ علی خان کا دوسرا مکہ اس کی کمر کی زینت ضرور بنا۔ محترمہ، آپ جواب نہیں دے رہی اور یہ جاہل مجھے ماری جا رہا ہے۔ کیا آپ مجھے اپنا محافظ بنائیں گی؟ پہلے شکوہ کرتے ولید شاہ نے پھر کہا، اور اب اپنی آنکھیں فرنٹ مرر میں دیکھتے پھر سے ایک نئے انداز میں پوچھا۔ میرا کوئی ولی نہیں ہے، سب مر چکے ہیں۔ اب وہ لڑکی دوسری بار بولی اور اس قدر سنجیدگی سے روتے ہوئے بولی کہ علی خان کا دل موم ہوا۔ میں بنوں گا نا آپ کا ولی، آپ میری بہن ہیں آج سے۔ علی خان فوراً سے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا۔ اس لڑکی میں ایک کشش اور معصومیت تھی جو علی خان کو بھی یہ کرنے پر مجبور کر گئی۔ بس کر، مجھے کوئی سالہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ولی، آپ کا محافظ بننا ہے۔ مجھ سے نکاح کریں گی آپ؟ یہ چوتھی بار تھا جب ولید شاہ نے منہ کے زاویے بناتے علی کو منع کرتے پھر سے سوال دہرایا۔ شاید وہ دنیا کا واحد انسان تھا جو 10 منٹ میں پسند کرتے لڑکی کا نام بھی جانے بغیر نکاح کا ارادہ کر چکا تھا۔ ولید شاہ کو دوسری بار دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور اب وہ ایک ہی سوال 4 بار کروا چکی تھی۔ میں کروں گی آپ سے نکاح۔ وہ لڑکی آنکھیں بند کرتی اپنی چادر کو مٹھیوں میں لپیٹتے بولی۔ اس نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ نانا سنیے۔ ابھی ولید شاہ آگے کچھ بولتے کہ برہان مسکراتے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہوتے چہک کر انہیں پکار کیا، باقی پھر کبھی ضحیٰ۔ ولید شاہ اپنی آنکھیں صاف کرتے برہان کو اپنی گود میں بٹھاتے بولے۔ ضحیٰ بھی سمجھنے کے انداز میں سر ہلا گئی۔ نانا آنی کو کہیں مجھے کیک بنا کر دے آج۔ برہان نے ہونٹ لٹکائے خواہش کی۔ ہاں ہاں میری جان، مجھے آپ خود کہہ دیتے تب بھی میں بنا دیتی۔ اس کے اس طرح کہنے پر ضحیٰ مسکراتی بولی اور برہان کو لیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھئی یہاں؟ ریحان شاہ جو اپنے لیے روز ناشتے کے بعد کافی بناتا کہ آج کچن میں داخل ہوتے حیران ہوا، کیونکہ بالکل سامنے ضحیٰ اور برہان کیک بنانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ضحیٰ کے ہاتھ منہ کیک سے بھرے ہوئے تھے۔ برہان کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ چاچو ہم کیک بنا رہے ہیں، برہان نے اپنے منہ پر لگا کیک صاف کرتے چہک کر کہا، جبکہ ضحیٰ تو مکسر کو بیٹ کرنے میں بزی تھی۔ واہ چیمپئن، واہ کیا بات ہے! پھر تو میں بھی کھاؤں گا آپ کی آنی کے ہاتھ
کا کیک۔ ریحان شاہ وہیں ٹیبل کی کرسی صحیح کرتے بیٹھ گیا۔ زحا اب بھی کچھ نہیں بولی۔ میں بھی اندر آ جاؤں؟ زہرا شاہ برہان کو ڈھونڈتی یہاں آئی ہی کے سامنے ان تینوں کو دیکھتے معصومیت سے پوچھ گئی، آ جائیں گڑیا؟ بلکہ آپ کو میں اپنے ہاتھ کی کافی پلاتا ہوں جس سے آپ میری فین ہو جائیں گی۔ ریحان شاہ نے نظریں جھکاتے اس قدر اپنائیت سے کہا کہ ایک لمحے ظہر شاہ نے بھی اس کی طرف دیکھا جو خوبصورتی میں بھی سب سے بڑھ کر تھا اور اس کے اخلاق اور محبت سب سے الگ تھی۔ وہ مکمل خوبیوں سے بھرپور شخص تھا جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈل ہو سکتا۔ ملکہ آپ بھی کافی پئیں گی؟ ریحان شاہ زحا کی طرف دیکھتے پوچھ گیا، جس پر زحا کچھ کہے بغیر کیک اوون میں رکھنے لگی۔ جلدی بتاؤ کیسا بنا کیک؟ ظہر شاہ نے تقریباً آدھے گھنٹے بعد کیک زہرا اور برہان کو دیکھتے پوچھا۔ کیک کی شکل تو قابل قبول ہی تھی۔ کیسا ہے؟ انہیں ایک ایک بائٹ لیتے دیکھ دوبارہ پرجوش انداز میں پوچھا۔ اچھا ہے آپی۔ زہرا شاہ زحا کا دل رکھنے کے لیے بول گئی، جبکہ کیک میں زیادہ چاکلیٹ ہونے کی وجہ سے کیک کڑوا ہو گیا تھا۔ آنی یہ کڑوا ہے، برہان نے بچوں کی طرح ہونٹ نکالتے کہا۔ کافی بناتے ریحان شاہ کی ساری توجہ یہی تھی۔ اوہو زہرا یہ نہیں کھاؤ، یہ بہت گندا بنا ہے۔ ظہر شاہ خود ایک بائٹ لیتی بولی، اسے پھینک دیتے ہیں، ہم باہر کھانے چلتے ہیں یا پھر گاہک کے کیفے سے۔ زحا کیک کو پھینکنے کا سوچتی بولی، بالکل نہیں ملکہ، یہ کیک میں کھاؤں گا۔ آپ کافی پئیں اور آپ بھی، اور برہان ادھر آؤ، تمہیں آئس کریم دیتا ہوں۔ زحا اور زہرا کو کافی دیتے ریحان نے برہان سے کہتے اسے فریج سے آئس کریم دی۔ آج زحا بھی چپ چاپ کافی لیتے مزے سے کافی پینے لگی، جبکہ صدا کا میٹھا کم کھانے والا ریحان شاہ مزے سے کیک کھا رہا تھا۔ جیسے اس سے مزے کا کیک اس دنیا میں ہی کوئی نہ ہو۔ ایک بات تو واضح تھی کہ کسی نے محبت، عزت اور احترام دینا ہو تو ریحان شاہ سے سیکھے۔ وہ کس قدر پرفیکٹ تھا۔ باس لیڈی کہاں ہو یار؟ مالا شزین کے کمرے داخل ہوتے مالا کو آواز دینے لگا، جو نہ نیچے تھی اور نہ کمرے میں اور نہ کہیں نظر آ رہی تھی۔ جی شزین۔ ابھی شزین دوبارہ آواز دیتا کہ سلک کی بلیک گاؤن والی نائٹی پہنے مالا ڈریسنگ روم سے باہر نکلی، جسے دیکھتے شزین کے 14 طبق روشن ہوئے۔ کیا بات ہے مائی باس، آج اس غلام کو ادائیں دکھا کر مارنا ہے؟ شزین نے ایک جست میں مالا کے پاس جاتے اسے کمر سے پکڑتے اپنے قریب کرتے کھلے بال گردن سے پیچھے کیے۔ ہاں ہاں، جو پہلے ہی مجھ پر فدا ہو، اسے اور کیا؟
فدا کرنا ایک ادا سے مالا نے کہا کہ شزین کہکا لگا اٹھا۔ آج ڈنر رات میں 3 بجے کریں گے۔ آج پہلے مجھے اپنی فیورٹ ڈش کھانی ہے۔ پہلے گھڑی پر بجتے 7 کو دیکھتے شزین نے فیصلہ کرتے شریر لہجے میں کہا، انداز بوجھل سا تھا۔ مسٹر خان، آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ کے اب 2 بچے بھی ہیں۔ مالا نے شزین کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتے کہا، جس پر شزین اپنا بلو کوٹ اتارتے کسی کو غول میں لا گیا۔ جعلی فادر، آج میرے بچے آپ کے پاس رہیں گے۔ ان کے دادا ہونے کا فرض اچھے سے نبھانا۔ بائے بائے۔ حسین خان المیر خان زادہ کو کال کرتے بولا اور اس کی سنے بغیر بند بھی کر گیا، جس پر المیر محض دانت پیس کر رہ گیا۔ دوسری طرف شزین مالا کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر اس سے کے لبوں پر مالا بھی برابر اس کا ساتھ دیتی اسے مزید پاگل کرنے لگی۔ مالا اپنے فون کی رنگ ٹون سنتی شزین کو پیچھے کرنے لگی، جو اس سے تیار ہی نہیں تھا۔ رہنے دو ابھی کال مجھے، بس شزین کہتے دوبارہ کہ مالا اس اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ شزین، زہرا کی کال ہے، پلیز بس 5 منٹ۔ مالا ریکویسٹ کرنے والے انداز میں کہتی اپنی سانسیں درست کرنے کال اٹھا گئی، جبکہ شزین مالا کی گردن میں منہ چھپائے وہاں جگہ جگہ کیا سچ میں زہرا؟ کیا آپ دل سے راضی ہو؟ کسی نے کوئی زبردستی تو نہیں کی؟ مالا زہرا کے نکاح والی ساری بات سنتے پہلی خوشی اور پھر فکر مندی سے بولی، جبکہ شزین ابھی تک مالا کی گردن کو، جس پر مالا نے بہت مشکل سے اپنی جی آپی ہم راضی ہیں، بس آپ پلیز نکاح میں ضرور آئیے گا۔ زہرا سادگی سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی۔ میرا بچہ کوئی ٹینشن نہیں لینی، ساحل لالا سچ میں بہت اچھے ہیں۔ مالا اسے ریلیکس کرتے بولی اور کچھ باتیں کرتے کال بند کر گئی۔ شزین، آپ کو پتہ ہے ساحل لالا اور زہرا کا نکاح ہے؟ مالا نے شزین سے پوچھا۔ پتہ ہے۔ شزین کہتے ابھی کہ مالا ایک جست میں اس کے بال نوچ گئی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مالا نے بوسی لہجے میں تھوڑا غصے میں پوچھا۔ شزین، جو کچھ بھی کرنے اور سمجھنے سے انکاری تھا کہ ایک دم کراہ اٹھا، یار کیا ہو گیا ہے؟ آج ہی بتایا تھا ساحل نے۔ شزین نے منہ کے زاویے بناتے کہا، اگر یہ لڑکی موڈ بناتی تھی تو موڈ خراب کرنے میں بھی بہت جلدی کرتی تھی۔ شزین، میں پہلے زہرا کی فیملی کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں تاکہ ان کی موجودگی میں زہرا کا نکاح ہو۔ مالا نے
شذین کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال شذین بھی اپنا مالا کی بات سننے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھا اور دونوں بیٹھ گئے۔ اس کی یہی چیز تو مالا کو اچھی لگتی تھی کہ وہ اپنی ہر بات اور چیز سے اوپر مالا کو رکھتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے اس کی فیملی کو؟ شذین نے کچھ سوچتے پوچھا۔ جی سر شذین، مجھے اماں بھی نے اس کے بابا کی تصویر دکھائی تھی جو بعد میں اماں بھی کی وفات کے بعد کہاں ہے مجھے نہیں پتہ، مالا نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں صبح ہی اس بارے میں سب کچھ تفصیل نکالتا ہوں، شذین نے نرمی سے کہا، جس پر مالا اب خود نیہا کیا ہوا ہے؟ آج بھی آپ صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی؟ ابرار شاہ نے نیہا کے کمرے میں داخل ہوتے کہا، جو سامنے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ میری فکر نہیں کیا کریں، مجھے آپ کی اپنے لیے فکر فریب اور دھوکہ لگتی ہے، نیہا شاہ نے ہر احساس سے عاری لہجے میں کہا۔ چہرہ تو سپاٹ تھا، وہ جیسے ہر روز ابرار پر پچھلی کسی بات کا بدلہ منہ پر مار رہی تھی۔ بہت اچھے سے باتیں لٹانی آ گئی ہیں، میری نیہا تو بالکل معصوم نہیں رہی۔ ابرار شاہ نے تکلیف سے کہا، جو بھی ہوا اس کی غلطی ایک تھی، محض یہاں سے جانے کی، باقی تو وہ بھی بے قصور تھا۔ آپ سے ہی سیکھی ہے میں نے، اور سچ میں اب آپ کی نیہا شاہ بالکل نہیں رہی، جاری ہے۔